آج بہت سارے ڈاکو ایسے ہیں، چور ایسے ہیں، سمگلر ایسے ہیں جو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور زندگی جیلوں کے کمروں میں گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے غلط ڈائریکشن چوز کر لی، دولت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، دولت کی وجہ سے دولت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے غلط راستے اپنا لیے، انہوں نے زندگی غلط ڈائریکشن چوز کر لی اور پھر ان کو بھگتنا پڑ گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں صرف ایک موبائل سنیچنگ کے پیچھے، بالیاں اتارنے کے پیچھے، بٹوے چھیننے کے پیچھے ان کو اپنی زندگیاں گوانی پڑتی ہیں، پبلک کا برملا تماشا بننا پڑتا ہے، سنسار ہونا پڑتا ہے صرف دولت کی خاطر۔ کچھ لوگ تو بہت شدید ضرورت مند ہوتے ہیں تو وہ یہ راستہ چن لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ شوق سے امیر ہونے کے چکر میں یہ راستہ چن لیتے ہیں اور غلط ڈائریکشن میں چل پڑتے ہیں، اینڈ دس از ویری ویری ڈینجرس۔ امیر یا غریب پر بات کریں گے، دولت کے متعلق دنیا کی سوچ اور دولت کے متعلق خدا کے کلام کی سوچ یا خدا کے کلام کا بیان۔ دولت جو ہے یہ بڑا سنجیدہ سا مسئلہ بن گیا دنیا کے اندر۔ انسان جو کہ گوشت پوشت کا ہے، پیپر منی کے پیچھے یا کوئن منی کے پیچھے اپنی ساری زندگی کا دار و مدار لگا دیتا ہے، اور یہ ایک بڑی خطرناک سی حالت ہے۔ دولت مثبت بھی ہے لیکن دولت منفی بھی ہے۔ دولت کے مثبت پہلو کیا ہیں، دولت کے منفی پہلو کیا ہیں، یہ سیکھنا، یہ جاننا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان کی زندگی بہت محدود ہے، بہت زیادہ محدود ہے۔ اس محدود زندگی میں اگر وہ کسی چیز کو، غلط چیز کو یا اپنے ہدف سے ہٹ کر کسی چیز کو اپنا موٹیو بنا لیتا ہے تو وہ سب کچھ ضائع کر بیٹھے گا، وہ سپوائل کر دے گا۔ اور بہت سارے لوگوں نے اپنی لائف کو سپوائل کیا ہے، وہ اپنے موٹیو پہ نہیں رہے، اپنے گول پہ نہیں رہے، اپنی صحیح ڈائریکشن میں نہیں انہوں نے لائف گزاری۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے، عزت، دولت اور عمر کی درازی خدا کے دانے ہاتھ میں ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو عزت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، عمر کی درازی بھی دیتا ہے۔ اپنے لوگوں کو، مانگنے والوں کو، جہاں نیت درست ہوتی ہے، جہاں خدا محسوس کرتا ہے، اور خدا یہ برکت دیتا ہے۔ دولت ایک برکت ہے، لیکن اگر دولت خدا دے تو، اگر خدا کے خوف کے ساتھ حاصل کی جائے تو پھر دولت ایک برکت ہے۔ عزت، دولت اور عمر کی درازی خدا کے دہنے ہاتھ میں۔ امیر ہونا کوئی گناہ نہیں۔ بزرگ ابراہیم کے 318 زر خریدے غلام تھے، ابراہیم بہت امیر شخص تھا۔ پھر ہمیں بائبل مقدس میں، پرانے عہد نامہ میں جگہ جگہ ملتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں تجھے سر ٹھہراؤں گا، دم نہیں ٹھہراؤں گا تجھے میں۔ خدا نے بڑی بڑی برکت دی اپنے لوگوں کو۔ اس کے درست پہلو کون سے ہیں، اس کے مثبت پہلو کون سے ہیں، اس کے منفی پہلو کون سے ہیں، ہم نے یہ سیکھنا ہے۔ دو چیزیں، علم اور دولت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علم اور دولت کے پیچھے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ کل انکل عبداللہ نے بھی ہمیں یہ سکھایا کل کہ علم اور دولت انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، یہ درست بات ہے۔ لیکن اگر ہماری نیت صحیح ہو، صحیح نیت کے ساتھ، خدا کے خوف کے ساتھ، اچھے مقاصد کے لیے ہم خدا سے علم مانگیں، ہم خدا سے دولت مانگیں تو پھر خدا ہمیں خوشی سے دے گا۔ لیکن مانگنے والے کی نیت کاؤنٹ ہوتی ہے کہ وہ کس نیت سے مانگتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے بڑے بڑے مقاصد ہوں، نیت اچھی ہو، نیت مثبت ہو، عیاشی کا پرپس نہ ہو، عیش و عشرت کا پرپس نہ ہو، تو پھر ہم خدا سے دولت مانگ سکتے ہیں، علم مانگ سکتے ہیں، کیونکہ خدا کلام میں لکھا ہے خدا کا خوف جو ہے وہ علم کا شروع ہے۔ ہم اس تلاوت کو دوبارہ کریں گے، پہلا تیموتھیوس 6 باب اور 6 باب کی 6 آیت سے 10ویں آیات تک میں خدا کلام میں سے پڑھوں گا۔ ہاں، دینداری کنایت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر کنایت کریں، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں، جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔
جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ 10ویں آیت، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ خدا کا کلام یہ بتا رہا ہے زر کی جو دوستی ہے، دولت کے ساتھ فرینڈ شپ۔ کچھ لوگوں نے دولت کو تو بیسٹ فرینڈ بنا لیا، بیسٹ فرینڈ، کہ ہم اپنا سارا لائف کا جو ٹائم ہے وہ اس کے ساتھ گزاریں گے، بیسٹ فرینڈ بنا لیا۔ اور زر کی جو دوستی ہے، زر کی جو فرینڈ شپ ہے، بائبل مقدس بتا رہی ہے وہ ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، برائی کی جڑ۔ آپ یہ دیکھیں، جو ڈاکو جیلوں میں بیٹھے ہیں ان کی زندگی میں جڑ نے جو ہے وہ پھل پیدا کر دیے۔ دولت کی دوستی نے جڑ پکڑ لی۔ بہت سارے اسمگلر ہیں، دولت کی دوستی نے جڑ پکڑی ان کی زندگی میں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیسے لے کر قتل کر دیتے ہیں، زر کی دوستی نے جڑ پکڑ لیا ان کے اندر۔ بہت سارے ایسے غلط کام کرنے والے ہیں، بچے اغوا کرنے والے ہیں، بچوں کے گردے نکالنے والے ہیں، بچوں کے دل نکالنے والے ہیں، بچوں کے اندرونی اعضاء نکالنے والے ہیں، بے رحمی سے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں زر کی دوستی نے جڑ پکڑی ہے، جڑ۔ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ دولت کے متعلق دنیا کیا سوچتی ہے اور دولت کے متعلق خدا کا کلام کیا سوچتا ہے؟ پہلی بات، نمبر 1، دنیا کا خیال ہے کہ دولت سے آزادی آ جاتی ہے۔ دنیا سوچتی ہے، بہت سارے عام انسان سوچتے ہیں اگر میرے پاس دولت ہوگی تو میں آزاد بندہ ہو جاؤں گا، میں ایک آزاد پرندے کی طرح بن جاؤں گا، میں بلندیوں کو چھونے لگوں گا، میں جس طرح مرضی اڑ کر چلا جاؤں گا، میں جہازوں پر سفر کر کے اڑ کے جاؤں گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں آزاد ہو جاؤں گا، میرے پاس آزادی ہوگی۔ یہ دنیا کی سوچ ہے۔ لیکن خدا کا کلام آج ہمیں پہلا تیموتھیوس اس کا 6 باب اس کی 7ویں آیت سے 10ویں آیات تک خدا کا کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو زر کی دوستی ہے وہ ایک برائی کی جڑ ہے، اور یہ ایک پھندا ہے، اور یہ ہلاکت کا دریا ہے جس میں غرق کر دیتی انسان کو۔ صرف مسیح خداوند حقیقی آزادی ہے۔ دولت سے آزادی نہیں ملتی، سچائی سے آزادی ملتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اور تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انجیل کی واقفیت، بائبل مقدس کی واقفیت، خدا کے نوشتوں کی واقفیت، صحیفوں کی واقفیت، خدا کے ساتھ گہری دوستی، کلام کی واقفیت انسان کو آزاد کر دیتی ہے۔ بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، جوے ٹوٹ جاتے ہیں، مایوسیاں غائب ہو جاتی ہیں، بدرو گرفتہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، غربت بھاگ جاتی ہے۔ انسان کا ذہن جب آزاد ہو جاتا ہے تو سب کچھ آزاد ہو جاتا ہے، اور یہ آزادی صرف اور صرف خدا کا کلام دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ نمبر 2، دنیا کا خیال ہے کہ دولت تحفظ فراہم کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں 5 لاکھ روپیہ اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، بچوں کی سوچ ہوتی ہے 5 لاکھ اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، بھائی 10 لاکھ جمع ہو گیا، 4 لاکھ جمع ہو گیا، ہم سیکیور ہو گئے، ہم سیف ہو گئے، مشکل آئے گی ہم پیسہ نکال کے لے آئیں گے، مشکل آئے گی ہم پیسہ نکال کے لے آئیں گے، ٹینشن فری۔ دنیا کا خیال یہ ہے کہ دولت جو ہے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یرمیہ 9 باب 23 اور 24ویں آیات، خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ کوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی ان ہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ دنیا کی سوچ کیا ہے؟ دولت تحفظ فراہم کرتی ہے، لیکن خدا کا کلام کیا بتا رہا ہے کہ اگر انسان خدا سے نا واقف ہے تو وہ غیر محفوظ ہے۔ اگر اس کے اوپر خدا کی شفقت کا سایہ نہیں ہے، اس کے اوپر خدا کی خوشنودی کا سایہ نہیں ہے، تو یقین جانیے وہ غیر محفوظ ہے۔ کلام میں لکھا ہے نہ
کبھی اپنی قوت پر، نہ مالدار اپنی دولت پر فخر کریں۔ اگر کسی نے فخر کرنا ہے تو وہ اس بات پہ فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا ہے۔ خدا کے لوگ ہونے کے ناطے سے ہم سب کو خدا سب سے پیار کرتا ہے، خدا سب سے برابر ریلیشن رکھتا ہے۔ خدا نے اپنا پیارا بیٹا سب کے لیے قربان کیا ہے۔ کوئی خاص نہیں، کوئی عام نہیں، بلکہ سب خاص ہیں، جن کی خاطر خدا نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کو جانیں۔ یقین جانیے، خدا کو جاننے میں تحفظ ہے۔ جب انسان خدا کو جان لیتا ہے تو اس بات میں تحفظ ہے، محافظت ہے۔ نمبر 3، دنیا کا خیال ہے کہ دولت ایک خاص معاملہ ہے۔ The world thinks that money is a very special matter. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو پھر یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ متی 6:33 آیت۔ یعنی یسوع مسیح کہہ رہے ہیں دولت خاص معاملہ نہیں ہے، بلکہ آسمان کی بادشاہی یہ خاص معاملہ ہے۔ انسان کے لیے اس روئے زمین کے اوپر چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے کوئی جوان ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، سب سے اسپیشل میٹر، سب سے اسپیشل معاملہ وہ خدا کی بادشاہی ہے۔ That's a special matter کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے آسمانی باپ نے آسمان کی بادشاہی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ خداوند یسوع پر ایمان لا کر، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان کر، یسوع کے قدموں میں آ کر آج میں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہوں، مجھے داخلہ مل سکتا ہے۔ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لا کر میں داخل ہو سکتا ہوں۔ اور اگر انسان دولت کے نشے میں آ کے یا دولت کی برائی کی جڑ کو پیدا کر کے اپنی زندگی میں وہ آسمان کی بادشاہی کو کھو دے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ خداوند یسوع نے کہا اگر انسان ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اس کو کیا فائدہ؟ پھر اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ فلپیوں 3:7 سے 10 آیات تک مقدس پولس رسول فرماتے ہیں لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے، بلکہ میں اپنے خداوند یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں کہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے سبب سے جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں۔ مقدس پولس رسول کہتے ہیں میں ان چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں۔ میرے لیے مسیح خداوند کی پہچان جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ دیکھیے آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو خدا کے روح سے معمور ہیں، نہ صرف مرد حضرات بلکہ عورتیں بھی۔ میرے ایک دوست خدا کے خادم دنیا میں نہیں ہیں، ان کی بیوی نے مجھے گواہی دی، بولا بھائی میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وہ وقت گزارا ہے کہ میں ننگے پاؤں بھی چلی ہوں، جوتی نہیں تھی، پیسے نہیں تھے ہمارے پاس، اپنے شوہر کو تنگ نہیں کیا۔ نمبر 4، دنیا کا خیال ہے کہ دولت میں قوت ہے، لیکن خدا کا کلام اس کی بھی نفی کرتا ہے۔ اعمال 1:8 آیت، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ خداوند یسوع نے کہا جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ دنیا دار بندے کی قوت دولت سے آتی ہے، اس کے اندر دولت سے قوت آتی ہے اور یہ فیک ہے اور یہ عارضی ہے اور یہ دھوکہ دینے والی ہے۔ دنیا کا خیال ہے کہ قوت جو ہے وہ دولت سے آتی ہے۔ جب انسان کی جیب گرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھا کھانا کھاتا ہے، جیب گرم ہوتی ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں تو انسان جو ہے وہ بڑا قوت محسوس کرتا ہے۔ میں بھی آپ میں شامل ہوں، ہم سب ایسے ہی ہیں، ہم سب جو ہیں اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، ہم کمزور ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پریچر کلام سنا رہے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی چٹان ہے، نہیں، وہ کمزوریاں جو وہ پیش کرتا ہے وہ پریچر میں بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم جب کلام کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں پھر ایک نئی تازگی بخشتا ہے، دلیری بخشتا ہے، غالب آنے کی قوت دیتا ہے۔ دنیا کے لوگ سوچتے ہیں کہ دولت سے قوت آتی ہے،
لیکن آج خدا کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ قوت پاک روح کے وسیلہ سے آتی ہے، اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ جب انسان روح سے معمور ہوتا ہے نا، 1960 میں ایک خاتون آئی تھی، انگریز خاتون، خادمہ تھی۔ بہت سارے بزرگ خادم بتاتے ہیں کہ اس کے وسیلہ سے اتنے معجزے ہوئے تھے کہ اس نے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا ایک دفعہ۔ انگریز عورت تھی، انگریز خادمہ تھی۔ ایسی خواتین بھی ہیں جنہوں نے زندگیاں مکمل طور پہ خدا کے نام لگا دی ہیں، اور خدا ان کے بدنوں میں آ گیا ہے، اور روح القدس سے معمور ہو گئی ہیں، وہ دنیا کے لیے مر گئی ہیں، اور خدا نے ان کے بدنوں کو استعمال کیا ہے اور ایک تاریخ لکھ دی انہوں نے۔ میں نے اس خاتون کی کتاب پڑھی، میں نے، وہ خاتون کہتی ہیں، خدا کی خادمہ کہتی ہیں، میں ٹرین میں جا رہی تھی، سفر کر رہی تھی کہ اچانک ایک جوان عورت کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، سب نے ایک دم اس کو جو اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے کہا اب سب سائڈ پہ ہو جاؤ، مجھے دیکھنے دو۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نرس ہیں؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، آپ ہٹو تو صحیح پیچھے۔ کہتی ہے ابھی یہ زندہ ہو جائے گی یسوع نام میں۔ کہتی میں نے بڑی دلیری سے اس عورت کا، تو جوان ہے، تو کیسے مر گئی؟ میں نے موت کو کہا چھوڑ اس کو یسوع کے نام میں۔ اور کہہ رہی پوری ٹرین نے دیکھا اور وہ عورت یسوع نام میں اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس نے موت اس کو چھوڑ دیا اس کو، اور وہ زندہ ہو گئی۔ ایسی عورتیں بھی زمین پر ہیں جو دنیا کے لیے مری ہیں، جنہوں نے دنیا کا انکار کیا ہے، دنیا کی خواہشوں کا انکار کیا ہے، اور انہوں نے وہ روح سے معمور ہوئی ہیں، اور خدا کا روح ان کے اندر بسیرا کیا ہے، اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں تک وہ تسلی کا پیغام لے کر پہنچی ہیں۔ وہ مدر ٹریزا جیسی خواتین۔ دنیا کا خیال ہے جی دولت سے قوت آتی ہے، خدا کا کلام بتا رہا ہے رونگ رونگ رونگ۔ خداوند یسوع نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ قوت خدا کے روح سے آتی ہے، قوت خدا کے روح سے آتی ہے۔ میں کہتا ہوں میں کتنا بھی تھکا ہوں نا، ایک مردہ حالت ہو، پروگرام سے، عبادات سے، کلاسز سے، ٹیچنگ سے، جاگ کے میں جتنا بھی تھکا ہوں، یہ میری گواہی ہے، میں اپنے موبائل فون میں آڈیو بائبل لگا لیتا ہوں۔ ایک باب سنا، دوسرا باب سنا، تیسرا باب سنا، چوتھا باب سنا۔ جیسے جیسے کلام کی آواز اندر جاتی ہے، خدا کے کلام کا مسا، یہ جو کلام سنانے والے آڈیو بائبلز بھی جو کرتے ہیں، یہ بھی بڑے بڑے چنیدہ لوگ ہیں۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت۔ جی نمبر 5، دنیا کا خیال ہے دولت انسانی شخصیت کی قدر و قیمت بڑھا دیتی ہے۔ کلام لکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اصل میں جب ہم خدا کے بیٹے کو پا لیتے ہیں، بخشش کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کا انسان حقدار نہ ہو اس کو بخش دی جائے۔ ہم خدا کے بیٹے یسوع کے حقدار نہیں تھے، ہم پر یہ فضل ہوا ہے کہ ہمیں یسوع بخشا گیا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ افسیوں 1 باب میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آسمانی مقاموں پر، یسوع مسیح کے وسیلے ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی گئی ہے۔ روحانی برکتوں سے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری شخصیت بنتی ہے۔ اور دنیا دار بندہ سوچتا ہے میرے سوٹ سے میری شخصیت بنتی ہے، میرے چہرے سے میری شخصیت بنتی ہے، میرے رنگ سے میری شخصیت بنتی ہے، میری تعلیم سے میری شخصیت بنتی ہے، میرے تجربے سے میری شخصیت بنتی ہے، میری باڈی بلڈنگ سے میری شخصیت بنتی ہے، میرے روب داب سے میری شخصیت بنتی ہے، میری ایک بڑی زبردست موٹر سائیکل سے میری شخصیت بنتی ہے، یا بڑی اچھی کار سے شخصیت بنتی ہے، یا گھر سے شخصیت بنتی ہے۔ نہیں، یا شاید میں بہت اچھا بولوں گا، بڑی بڑی زبانیں بولوں گا تو میری شخصیت بنتی ہے۔ نہیں، شخصیت جو ہے وہ خدا کے کلام سے بنتی ہے، شخصیت خدا کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے بنتی ہے۔ نکالیے افسیوں 1 باب۔ نمبر 6، دنیا کا خیال ہے کہ دولت آپ کو کامیاب کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو بندہ امیر ہو جاتا ہے، جو ایک بڑی بلڈنگ کھڑی کر لیتا ہے، بنگلہ کھڑا کر لیتا ہے، ایک بڑی پجیرو لے لیتا ہے، وہ ہمیں بڑا امپریس کرتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟ دولت میں نہیں۔ کس میں کامیابی ہے؟ جب موسیٰ مر گیا تو موسیٰ کے مرنے کے بعد جب یشوع کو خدا نے فوج کا سپہ سالار بنایا، خدا نے یہ نہیں کہا
کہ فلاں جگہ چلا جا، وہاں ایک بڑا خزانہ میں نے دفن کیا ہوا ہے، خزانہ چھپا ہوا ہے، تو جا کے وہاں کھدائی کرنا، وہ خزانہ نکل آئے گا، تیرے پاس کروڑوں روپیہ آ جائے گا، دولت آ جائے گی، پھر تو جنگیں لڑنا۔ نہیں، بلکہ یشوع پہلے باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں خدا نے یشوع سے کہا کہ شریعت کی کسی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اس کا دھیان ہو۔ خدا کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ خدا کے کلام کو جاننے سے، کلام پر عمل کرنے سے، کلام کے اوپر میڈیٹیشن کرنے سے ہمیں ملتی ہے۔ خدا کا کلام انسان کو کامیابی تک پہنچا دیتا ہے، کامیابی تک پہنچا دیتا ہے۔ جی، نمبر 7، دنیا کا خیال ہے کہ دولت جب ملتی ہے تو بہت ساری راہیں کھل جاتی ہیں، دولت راہیں کھول دیتی ہے، لیکن خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ بھی بات غلط ہے۔ ذرا نکالیے افسیوں 3 باب کی 20 آیت پڑھیے۔ اب جو ایسا قادر ہے اس قدرت کے موافق جو ہمیں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے وہ قادر، خدا جو قادر مطلق ہے، وہ ہمارے خیالات، ہماری درخواستوں سے زیادہ کام کر سکتا ہے۔ یعنی خدا جو قادر مطلق ہے وہ راہیں کھولتا ہے، وہ ہماری راہیں ہیں، وہ ہماری درخواستوں سے بھی زیادہ ہماری راہیں کھول سکتا ہے۔ دنیا کا خیال ہے کہ دولت سے راستے کھل جاتے ہیں، اور یہ خیال بھی غلط ہے۔ نمبر 8، دنیا کا خیال ہے کہ دولت خوشی لاتی ہے۔ کلام فرماتا ہے وہ خوشی جو دولت سے حاصل ہوتی ہے چند روزہ ہے، اور اس کے باعث جو غم آتے ہیں وہ دیر تک رہتے ہیں۔ اور جو ہمیں خدا کے کلام سے خوشی ہوتی ہے، خدا کی حضوری سے خوشی ہوتی ہے، وہ سدا بہار رہتی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا پہلے تھموتھیوس 6 باب کی 10ویں آیت میں سے، زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ جو زر کی دوستی سے خوشی آتی ہے وہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو غم آتے ہیں۔ نمبر 9، دنیا کا خیال ہے کہ دولت آپ کا اجر ہے، اسے بچاؤ اور اپنے اوپر خرچ کرو۔ دنیا سوچتی ہے یہ آپ کا اجر ہے، آپ نے محنت کی ہے، پیسہ آپ نے کمایا ہے، بچا لو، محفوظ کر لو، چھپا لو، یہ اجر ہے آپ کا۔ یہ دنیا کا خیال ہے، اور یہ خیال بہت غلط ہے۔ لیکن کلام کیا فرماتا ہے؟ کلام فرماتا ہے جتنا دے سکتے ہو دو۔ خداوند یسوع نے کہا اس بیوہ نے 2 دمڑیاں تھی، دونوں ڈال دی، اور اس کا ہدیہ سب سے بڑا ہے۔ تم نے اپنے مال کی بہتات سے ڈالا، ہم اپنے مال کی بہتات سے ڈالتے ہیں۔ اور اس بیوہ نے کیا کیا؟ جو کچھ تھا اس کے بعد ڈال دیا اس نے۔ 2 دمڑیاں تھی، دونوں ڈال دی۔ دنیا کا خیال ہے دولت کو بچاؤ، دولت کو اپناؤ، دولت کو چھپاؤ، دولت کو محفوظ کرو، یہ تمہارا اجر ہے، تم نے کمائی ہے، یہ تمہاری ہے۔ لیکن خدا کلام کہتا ہے دو۔ نمبر 10، دنیا کا خیال ہے کہ دولت آپ کی ملکیت ہے، جس چیز پر چاہو اسے خرچ کر دو۔ کلام فرماتا ہے جو کچھ آپ کا ہے وہ سب خدا کا ہے، اور خدا جسے چاہے جیسا چاہے ویسا کرے۔ دولت سب کچھ خدا کی ملکیت ہے، انسان عارضی مختار ہے، یعنی کہ مینیجر عارضی۔ زبور 24 کی پہلی آیت میں لکھا ہے زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی۔ آج آپ کو اور مجھے سیکھنا ہے، زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے، دولت خدا کی ہے، زمین خدا کی ہے۔ ہم جو ہیں عارضی مختار ہیں، یعنی ٹیمپرری مینیجرز ہیں۔ ہم کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ ایک مینیجر جاتا ہے دنیا سے تو اس کی جگہ دوسرا مینیجر بیٹھ جاتا ہے۔ حاصل کلام جی، امثال 30 باب 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک۔ میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر۔ بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند۔ میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے، ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کر دوں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔